بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ثانیہ چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ پاکستان کو اس وقت دو مسئلے درپیش ہیں، سیاسی عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام، اور دونوں کا حل جو ہے وہ تلاش کرنے کے لیے ایک ہی جو راستہ ہے وہ آگے چلتا ہے، اور وہ ہے ارلی الیکشن کا۔ ایک ایسی حکومت جو عوام کے مینڈیٹ سے منتخب ہو اور وہ پاکستان کے لیے مثبت پالیسیز لے کر آئے جس سے یہ دونوں مسئلے جو ہیں ان کا حل ہو۔ اور یہ ارلی الیکشن دینے میں اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے، جو الائیڈ حکومت جبرن زبرن پاکستان کے اوپر مسلط ہے 10 اپریل کے بعد ہونے والی ساری کارروائی سے، وہ قطعاً یہ نہیں چاہتی کہ کسی صورت ارلی الیکشن ہو، جس کے لیے وہ کبھی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کرتی ہے، کبھی ڈسٹریکشن ڈائیورژنل ٹیکٹکس استعمال کرتی ہے۔ اس وقت جو ایک نئی اسٹریٹجی کھیلی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل پریشر کو استعمال کر کے، خواہ وہ معاشی مسائل ہوں خواہ وہ سیاسی مسائل ہوں، تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے انٹرنیشنل سپورٹ یا انٹرنیشنل پریشر کے تحت یہ دونوں مقاصد جو ہیں وہ حاصل کیے جائیں کہ ارلی الیکشنز جو ہیں وہ اوائڈ ہو جائیں اور کسی طریقے سے معاشی جو بہتری ہے صورتحال میں وہ آ سکے۔ جو بائیڈن کی اس وقت حکومت چل رہی ہے، اور جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن جو ہم نے دیکھا عمران خان کے دور حکومت میں، بائیڈن کا اور عمران خان کا جو آپس میں کوئی اس طرح کا تال میل نہ بن سکا، اور ایک ہموار قسم کی جو ریلیشن شپ تھی ایز لیڈرشپ آف ٹو کنٹریز، وہ ہمیں دیکھنے میں نہیں ملی۔ تو جتنی دیر تک تو بائیڈن کی حکومت ہے اتنی دیر تک تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ عمران خان کو دوبارہ الیکشن دے کر اور ایک بڑے بھاری مینڈیٹ کے ساتھ واپس حکومت میں لایا جائے۔ اور دوسری جانب یہ اگلی جو الیکشن ہے بائیڈن کا، کم سے کم اس وقت تک تو یہ ممکن ہوتا نظر نہیں آتا اگر ہم اس مفروضے کو سامنے رکھیں۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ اس سال کے اخیر تک بائیڈن کا جو زور ہے، ان کی جو ایک پیک ہے وہ ایڈمنسٹریشن کی، وہ کچھ تھوڑا سا ڈھلنی شروع ہو جائے گی جیسے ہی اگلے الیکشن کے لیے جو صدر نامزد ہوں گے، جو صدر کے الیکشن کے لیے کینڈیڈیٹس نامزد ہوں گے، وہ اپنی جو ان کے الیکشن کیمپین ہے وہ اس کو لے کر آگے چلنا شروع ہو جائیں۔ تو ایک طرف تو فی الوقت کی جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے اس کا انڈائریکٹ ڈائریکٹ استعمال کرتے ہوئے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے الیکشنز جو ہیں ان کو پاکستان کی معاشی صورتحال کے تحت، کہ پاکستان ایک اور الیکشن اس وقت میں افورڈ نہیں کر سکتا، تو کسی طریقے سے الیکشنز کو جو کہ فی الوقت ہوتے نظر نہیں آ رہے ان کو ملتوی ہی رکھا جائے۔ ایک تو طرف تو یہ انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ اس کو انگیج کیا جا رہا ہے، دوسری طرف ایک انٹرنیشنل پریشر اور آئی ایم ایف کی طرف جو ہے وہ ڈائریکٹ کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کے جو کی دوست ممالک ہیں جیسے سعودی عربیہ ہو گیا، یو اے ای ہو گیا اور قطر ہو گیا، یا جو بھی اس صورتحال میں پاکستان کے لیے کرامت ثابت ہو سکتا ہے، ان کا اثر و رسوخ استعمال کر کے آئی ایم ایف کو کسی طرح سے اس بات پر راضی کیا جائے کہ وہ پاکستان کا جو آئی ایم ایف کا پیکج ہے اس کو جاری ساری رکھیں اور اس کو جو ہے اس میں کوئی ہرڈلز نہ آئیں مزید آگے، کیونکہ پاکستان کا آئی ایم ایف کے پیکج کے اندر رہنا بہت ضروری ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ باقی کی کنٹریز جو پاکستان کو فائنینشیل سپورٹ، فائنینشیل فورن انویسٹمنٹ یا فائنینشیل ایڈ کسی طریقے سے پاکستان کو ملتی ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ پیکج کے اندر ہونے کی صورت میں وہ اس کی جو پاسبلٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ دوسری طرف جو انٹرنیشنل پریشر اس وقت ڈلوایا جا رہا ہے وہ اس صورتحال پہ ہے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ 10 اپریل سے پہلے پاکستان ان دونوں سچویشنز میں نہیں تھا، اور پاکستان کے سارے اکنامک انڈیکیٹرز جو آئی ایم ایف کی رپورٹس آئی ہیں، جو ایکسٹرنل
انٹرنیشنل باڈیز جنہوں نے سرویز کیے ہیں پاکستان کے اوپر اسٹیٹسٹکس جاری کیے ہیں، وہ سب یہ بتاتی ہیں کہ 10 اپریل کو جو حکومت گئی اس پوائنٹ ان ٹائم پر پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بڑے اچھے تقریباً 6% کے ریٹ پہ گرو کر رہی تھی. اس کی ایکسپورٹس آل ٹائم ہائی پہ تھیں، اس کی فارن ریمیٹنسز آل ٹائم ہائی پہ تھیں، فارن ریزروز آل ٹائم ہائی پہ تھے. 5 میجر کراپس جو تھیں وہ ایک میکسیمم پروڈکشن لیول کے اوپر جا رہی تھیں، اور امپلائمنٹ لیول بہتر تھی، انفلیشن کنٹرول تھی، اس کا جو ڈیفالٹ رسک فیکٹر تھا وہ بڑا منیمل سا تھا. لیکن انفارچونیٹلی 10 اپریل کے بعد جس حکومت نے ٹیک اپ کیا ہے اس کے بعد سے پاکستان نے ہر شعبے میں زوال ہی دیکھا ہے. اس کے اندر کچھ جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں ان کے تحت تقریباً 1700 ٹیکسٹائل ملز جو ہیں وہ اب تک بند ہو چکی ہیں، اور تقریباً 20 سے 25 لاکھ افراد ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ بے روزگار ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ نشاط چونیا ٹیکسٹائل نے بند ہونے کے لیے اپنے ایک اعلان کر دیا ہے، بند کرنے کے لیے کچھ عرصے کے لیے تقریباً 4 ہفتے کا فی الوقت انہوں نے کہا ہے، نوٹس دیا ہے، اور اپنے ورکرز کو، اور کہا ہے کہ جب ہمیں ضرورت ہوگی ہم آپ کو دوبارہ بلا لیں گے. اسٹیل انڈسٹری جو ہے پاکستان کی وہ اس وقت بالکل کلیپس کر چکی ہے، اور اسٹیل کے ساتھ جو کنسٹرکشن کی تقریباً 45 الائڈ انڈسٹریز ہیں وہ ساری افیکٹ ہوتی ہیں. یہ اسٹیل کے حوالے سے تقریباً 300 کنٹینرز جو لنڈے کے کپڑوں کے ہیں، جو استعمال شدہ کپڑے باہر سے پاکستان کے اندر امپورٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پاکستان کی تقریباً ہر کوچے گلی اور ہر جگہ وہ ریڑھیوں پہ ملتے ہیں، اور جو پاکستان کا زیادہ تر طبقہ ہے وہ وہی گرم کپڑے سردی میں پہنتے ہیں، وہی جیکٹیں، سویٹر، ہوڈیز، گرم پینٹیں، جرابیں، بہت سی چیزیں اس طرح کی جو یہ ان کی گزر بسر جو ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے. وہ اس وقت 300 کنٹینر جو ہے وہ اس وقت کراچی کے کھڑا ہوا ہے کہ اس کو چھڑانے کے لیے فارن کرنسی نہیں ہے ملک میں. ایف بی آر جو ہے وہ ایک اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 400 ارب کے خسارے میں ایف بی آر کی جو ٹیکس کلیکشنز ہیں وہ اس فگر سے شارٹ ہو رہی ہیں اپنے ٹارگٹ سے. اس کے علاوہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 4000 ارب پہ پہنچ چکا ہے. پاکستان سوزوکی جو ہے اس نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب وہ بھی اپنے آپریشنز پاکستان میں جو ہے وہ فی الوقت ان کو بند کر رہے ہیں. انڈس موٹرز جو ٹویوٹا کی پروڈکشن کرتی ہے وہ اس سے پہلے ہی بند ہو چکی ہے، اور دیگر جو موٹرز ہیں پاکستان میں اس سے پہلے، جو کہ ایک کار انڈسٹری یا موٹر انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری تھی جو عمران خان کے دور حکومت میں بہت پروان چڑھی تھی، وہ اس میں بہت خاطر خواہ اس وقت جو ہے خرابی اور پستی ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے بہت سے ڈپارٹمنٹس میں پچھلے 1-2 ماہ سے تنخواہیں نہیں دی جا رہی، اور وہاں فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہے کیونکہ پاکستان کے خزانے میں تنخواہیں دینے کے اس وقت پیسے فی الوقت نہیں ہیں. 10 جنوری کے اراؤنڈ جو میٹنگ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ ایکسپیکٹڈ ہے، جس کے لیے انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہت سی منورنگ کی جا رہی ہے، لابینگ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے آئی ایم ایف کو راضی کیا جائے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے آگے سلسلہ اپنا چلائے، اور پاکستان کسی طرح سے اس مشکل میں جس میں وہ اس وقت فی الوقت پھنسا ہوا ہے وہاں سے آگے نکل کر آگے جا سکے. ڈالر جو ہے اس وقت وہ ایک آل ٹائم ہائی پہ ہے اوپن مارکیٹ کرنسی میں. اوپن مارکیٹ ایکسچینج ریٹ 262 روپے کے اوپر بھی ڈالر اویلیبل نہیں ہو رہا، جو لاسٹ میں کسی سے سننے میں آیا تھا کہ انہوں نے 262 روپے پہ ڈالر خریدا ہے، اس کے بعد دوبارہ پتہ کیا تو وہ بھی اویلیبل نہیں تھا. اس کے علاوہ ڈالر کو مارکیٹ میں جن لوگوں کی جینوئن ریکوائرمنٹ ہے، جن کے بچوں نے باہر پڑھنے جانا ہے، جن کے لوگ باہر اپنے گھر والوں کو ملنے جاتے ہیں، جہاں پر بہت سے پاکستانی جو ہیں وہ کام کرنے باہر جا رہے ہیں یا کسی سلسلے میں کسی ٹریننگ کے لیے کسی کانفرنس کے لیے باہر جا رہے ہیں اور ان کو اس فارن کرنسی کی ضرورت ہوتی ہے، تو مارکیٹ میں ان کے لیے
پرچیز کرنا فورن کرنسی، اس کا طریقہ کار اتنا اس قدر مشکل کر دیا گیا ہے کہ ایک ناممکن سی بات ہے. مطلب جو فورن کرنسی باہر لے کے جانے کا جو الاؤنس تھا وہ تو ویسے ہی ہاف کٹ ڈاؤن کر کے ہاف کر دیا گیا ہے. لیکن جو عجیب سی بات اس میں دیکھنے میں آتی ہے کہ جن کنٹریز کو تو فوکس ہوتا ہے ٹورسٹ کنٹری بنانے کا، یا کسی بھی کنٹری میں سب سے پہلی چیز جو آپ کو مارکیٹ میں نظر آتی ہے وہ فورن کرنسی چینجز کی دکانیں ہوتی ہیں، اور وہ اتنی وافر مقدار میں اور اتنی ہائیلی کمپیٹیٹیو نیچر کی ہوتی ہیں کہ جو ٹورسٹ آپ کے ملک میں آ رہے ہیں ان کو اپنی کرنسی بدلنے میں دقت نہ ہو. یہ تو ہوتا ہے ایک جینوین استعمال کرنسی کا، اور کرنسی چینجر کی ایک جینوین جو اس کی یوٹیلیٹی ہے. لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ پاکستان میں یہ اکثر و بیشتر اس طرح کی چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے پیرلل اکانومی کا پیسہ ملک سے باہر، یا بلیک اکانومی کا پیسہ ملک سے باہر شفٹ کرنے کے لیے. اور یہ سارے اقدامات جو اسٹیٹ بینک کے حوالے سے یا ملک کی پالیسی، مانیٹری اور فسکل پالیسی کے حوالے سے لیے جاتے ہیں، وہ یہ بلیک اکانومی اور پیرلل اکانومی کو تو ہٹ نہیں کر پاتے. ہاں، ان کے پیسے کو سائفن آف کر کے ملک سے باہر لے جانے کا ریٹ ضرور بڑھا دیتے ہیں، اور جن لوگوں نے یہ کام ان کو کر کے دینا ہوتا ہے ان کا منافع لازمی بڑھ جاتا ہے. لیکن جو جینوین بندے کو چاہیے ہوگا اگر فورن کرنسی، تو وہ بیچارہ دقت میں اور پریشانی میں پھنس جائے گا. جیسے بینکوں نے ابھی ریسنٹلی حال ہی میں یہ نوٹیفائی کیا ہے کہ فار کریڈٹ کارڈز کے اوپر کوئی بھی شخص اگر باہر جا کر کہیں کوئی فورن کرنسی میں کوئی اپنی یا یہاں بیٹھ کے کوئی آن لائن پرچیزنگ کر لیتا ہے فورن کرنسی کے اندر، تو اس کا جو ایکسچینج ریٹ لگے گا وہ انٹر بینک ریٹ نہیں لگے گا جو اس وقت تقریباً 224 روپے کے آس پاس ہے. لیکن وہ جو ریٹ لگے گا وہ اوپن مارکیٹ کا کنورژن ریٹ لگے گا جو تقریباً 260 روپے کے آس پاس چل رہا ہے. تو یہ تقریباً 35-36 روپے کا ڈفرنس بن رہا ہے، اور بندہ پوچھے جا کہاں رہا ہے. بٹ اینی ہاؤ یہ تو سوالات ہے. پاکستان میں تو ویسے کبھی کسی سوال کا ہمیں جواب کم ہی ملتا ہے. لیکن آنے والے وقت میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ خرد و نوش کی اشیاء جو ہیں وہ مزید قلت اور مہنگائی کی طرف جائیں گی. اس وقت گندم جو ہے وہ اس کی شارٹیج جو ہے وہ تقریباً یہ آنے والے چند ہفتوں مہینوں میں مزید بڑھ جانی ہے. اور ملک میں جو موسمی صورتحال چل رہی ہے جو کہ انپریڈکٹیبل ہے، اس کے تحت یہ بھی نہیں پیشین گوئی کی جا سکتی کہ ہماری آنے والی کراپس جو فصلیں ہیں گندم کی، چاول کی، کاٹن کی، دیگر جو ہمارے استعمال کی چیزیں ہیں وہ کس طرح کی ہوں گی. خاص طور سے جو پچھلے سال کا ایک خوفناک سیلاب جس سے درپیش ہوا ہے، یہ جو اس ملک میں آیا اور سارے پریشانی کا ایک شدت کی پریشانی کا باعث بنا، اس کی وجہ سے تو پہلے ہی چیزیں جو ہیں وہ اپنے معمول کے مطابق تو ہیں نہیں، لیکن مزید ان میں کیا قلت ہوگی اور کیا شارٹیج آئے گی وہ اس وقت تو وہ پریڈکٹ کرنا بھی پاسبل نہیں ہو پا رہا. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ سردیوں کے موسم میں ہمیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ مسلط کی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ وہ آئی پی پیز ہیں اور وہ پاور پلانٹس ہیں جن کی کیپیسٹی پروڈکشن کے پیسے تو پاکستان دے رہا ہے، لیکن بجلی پروڈیوس کرنے کے پیسے جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کو وہ بجلی نہیں دی جا سک رہی جو ان کو اصولی طور پہ بنانی چاہیے، اور وہ پیمنٹ بھی اوپر سے ڈالروں میں ہو رہی ہے. تو جنہوں نے وہ لگائے وہ سارے ملک کی قوم جو ہے نا اس وقت ان کو دعائیں ہی دے رہی ہوگی. تو یہ پاکستان کی معیشت کا حال کر دیا ہے. جو فورن ریزروز ہیں اس وقت وہ تقریباً 5 بلین کے قریب رہ گئے ہیں، اور یہ وہ پیسہ تھا جو سعودی عربیہ نے اور یو اے ای نے اور چائنا نے رکھوایا ہوا تھا پاکستان کے فورن ریزروز میں ایک بیس سپورٹ کے تحت کہ یہ استعمال میں نہیں آئے گا. لیکن اس وقت پاکستان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ ان کو استعمال کرے. 7.5 لاکھ لوگ ہائیلی اسکلڈ لیبر پاکستان سے اس وقت 10 اپریل کے بعد سے پچھلے 8 ماہ کے اندر پاکستان سے باہر جا چکے ہیں، اور وہ جانے کی جو ایک بیسک وجہ وہ اس ملک کے حالات ہیں، اس ملک کی سیاسی صورتحال ہے، عدم استحکام ہے، معاشی بدحالی ہے، اور انسیکیورٹی آف امپلائمنٹ ہے،
اور کرنسی کے ایشوز ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، اور 7.5 لاکھ لوگ جا چکے ہیں، اور بہت سے لوگ، لاکھوں لوگ اس تیاری میں ہوں گے۔ اگر آپ دروازے کھول دیں اس ملک کے اور لوگوں کو باہر جانے کی اجازت یا ڈاکیومنٹیشن مل جائے کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں، تو اب صبح دیکھیں یہ ملک آدھے سے زیادہ خالی ہو چکا ہوگا، کیونکہ لوگ اس وقت اس حد تک پریشان ہیں کہ کاش کہ اس ملک کے حکمران اس بات کا گمان بھی لگا سکتے تو شاید وہ اپنے سمت جو ہے اس کو درست کر لیتے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔